صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نادى عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينزلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بيني وبين اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین. بار الہ ذکر محمد و آل محمد قبول فرما. جو جیسی نیت لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما. دعا اسی بندے کی قبول ہوتی ہے جو آمین کہنے کی زحمت کرتا ہے. میرا اللہ تجھے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، محمد مصطفیٰ کے نبی برحق ہونے کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کے ولی کائنات ہونے کا واسطہ، پروردگار زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں. زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما. قبر کی مشکل چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا. میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما. بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرما. اس مجلس ادا کا ثواب اس خانوادہ کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما. بار الہ جتنے حاضر ہیں زندگی کے گناہان صغیر و کبیرہ سے درگزر فرما. سیرت محمد و آل محمد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو بندہ حاضر بیٹھے کوشش کرنا ہے اس ضروری دعا پہ مل کے آمین کہیے گا. میرا اللہ پوری کائنات میں اگر کوئی علی والا بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما. اگر کوئی گود اولاد کے لیے ترستی ہے شبیر کا صدقہ ماتمی فرزند نصیب فرما. جو بندہ صاحب و زمان کا نوکر ہے دونوں ہاتھ بلند کیجئے گا. جتنی طاقت میرے حسین بادشاہ نے عطا فرمائی اتنی طاقت کے ساتھ مل کے ذوق و شوق سے آمین کہیے گا. میرا اللہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ وارث کائنات کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے وارث پاک کو ظہور ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما. وارث پاک کے قدمین میں شہادت کا رتبہ نصیب فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. جو بندہ جتنی تڑپ رکھتا ہے میرے مالک کے ظہور کے لیے اتنی بلند صلوات. اپنی اپنی حاجات بانیان مجالس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کے باجماعت صلوات تلاوت فرمائیں. وارث پاک کے ظہور و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. سامعین گرامی قدر معززین محفل حسین سرمستان بعد ولایت حیدر کرار، اگر آپ کی توجہ شامل حال ہو تو چند لمحے ذکر محمد و آل محمد کیا جائے. میرے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوار محترم جناب خان نصرت عباس خان صاحب ممبر پہ موجود ہیں. ترتیب والا کام کرو. علی ولی اللہ. جو میرا خدا ہے وہ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تو خدا ہے سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اس کی زبان اس کے دانتوں کے زندان میں بند ہو گئی. شکست اس کے چہرے پہ تحریر ہو گئی. اب دیکھوں گا مجلس میں کون حاضر بیٹھا اور کون مجلس سننے آیا مجلس دیکھنے نہیں آیا. اللہ کا نبی بڑے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ فاتح بن کے نمرود کے دربار سے باہر نکلا. اس مجلس میں اتنا بزرگ کوئی نہیں بیٹھا. کوئی 90-95 سال کا بزرگ حضرت ابراہیم کے قدموں پہ چلا. جا کے حضرت ابراہیم کی کلائی میں اللہ کا نبی یقیناً آپ نے فتح سمیٹی. آپ کا حق بنتا تھا. آپ اللہ کی طرف سے نائب ہیں مگر بڑا بزرگ ہو گئے ہوں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھ. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ فرمایا جانتا ہوں آپ نے جو کہا وہ حق ہے. اگر وہ سورج مغرب سے بلا لیتا آپ اسے خدا مان لیتے؟
میں امتحان لینے لگا ہوں جناب کی سماعت ولایت کا حکم ہوتا ہے، سال بعد حاضر ہونا ہوتا ہے، اور سارا سال بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ولایت علی پہ مجلس پڑھنی ہے۔ اب دیکھتا ہوں تیری زمین میں کتنی زرخیزی ولایت ہے جس میں عمارت کھڑی کر سکوں۔ اللہ کے نبی کے سامنے اس بزرگ نے پوچھا اگر وہ سورج مغرب سے نکال لیتا آپ اسے خدا تسلیم کر لیتے؟ آپ اسے خدا تسلیم کر دیتے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا چونکہ میں مطمئن بالقلب والایمان کی منزلت پہ فائز ہوں، یہ تو دور کی بات ہے اس کا ابا بھی قبر سے اٹھائے تو کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو سورج مغرب سے بلائے، جو سورج مغرب سے بلائے، یعنی فیصلہ ہو گیا جو سورج مغرب سے بلائے وہ بندہ نہیں ہوتا وہ خدا ہوتا ہے، جو سورج مغرب سے بلائے وہ بندہ نہیں ہوتا وہ خدا ہوتا ہے۔ میں تیسری دفعہ جملہ دہرا کے کہنے لگا ہوں جو سورج مغرب سے بلائے وہ بندہ نہیں وہ خدا ہوتا ہے۔ خان صاحب اس مجمع پہ نگاہ ڈالیے گا، جس بندے کے چہرے پہ ولایت علی نہ آئے میں نوکری چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤں۔ اللہ جانے اللہ نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں کتنی طاقت رکھی ہے۔ علی نے سورج بھی پلٹایا، اپنے آپ کو خدا بھی نہیں کہلوایا۔ وہ ہاتھ سلامت رہے جو عظمت علی پہ بلند ہوا ہے یار۔ مل جل کے مسکرا کے سجاد بلند اونچا حیدری۔ ہمیشہ حفظ و امان میں یہ نام آپ کی زبان پہ نصیب رہے۔ پتہ نہیں اللہ نے علی کے ہاتھ میں کتنی طاقت رکھی ہے۔ علی نے سورج بھی پلٹایا، علی نے اپنے آپ کو خدا بھی نہیں کہلوایا۔ عام طور پر ہر ذاکر خطبہ میں پڑھتا ہے ردت لہ الشمس مرتین، کہ علی ابن ابی طالب نے 2 دفعہ سورج پلٹایا۔ یہ بھی میرے مالک کی حدیث کا ٹکڑا، مگر جو میں نے روایات پڑھی ہیں، تیرا چھٹا امام کہتا ہے زندگی میں علی ابن ابی طالب نے کم از کم 120 مرتبہ سورج پلٹایا۔ میں رستے میں مجلس سنتا آ رہا تھا اپنے سے پہلے پڑھنے والے ذاکر کی، تو میرا دل تھا کہ اسی تسلسل پہ 2-4 جملے آپ کے حوالے کر دوں۔ علی نے 1-2 دفعہ نہیں 120 مرتبہ سورج پلٹایا۔ اگر تم کہو گے تو میں اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ ممبر پہ دکھا کے جا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی محفل میں کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، سرکار یہ قیامت کب آئے گی؟ بڑا خوبصورت اتفاق ہے آج مجلس میں بزرگ زیادہ بیٹھے ہیں، نوجوان تھوڑے ہیں۔ میں آپ سے دعا حاصل کرنے کے لیے فکر عرض کرنے لگا ہوں۔ متی تقوم الساعہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا حین تطلع الشمس من مغربہا، اس دن قیامت آ جائے گی جس دن سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس دن قیامت آ جائے گی جس دن سورج مغرب سے نکلے گا۔ آپ سے لے کر آخری عزت تک جتنے عزادار امام حسین کے دروازے پہ ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام سننے آئے، اپنے کاموں کی سماعت کو درست کیجیے گا۔ نجف کا نوکر آپ کے کانوں پہ ولایت کی دستک کرنا چاہتا ہے۔ میں نہیں جانتا اللہ نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ ید اللہ میں کتنی قدرت اور طاقت رکھی ہے۔ 120 مرتبہ علی نے سورج بھی پلٹایا اور قیامت بھی روک کے رکھی ہے۔ علی ولی اللہ۔ ذرا محسوس کیجئے گا حیدر کرار کی کلائیوں میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، کیونکہ یہ عام بندے بشر کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ولی کا ہاتھ ہے۔ اور جو ولایت والا ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ 120 مرتبہ علی ابن ابی طالب نے مغرب سے سورج بھی پلٹایا، مگر علی ابن ابی طالب نے قیامت بھی نہیں آنے دی۔ یہ دونوں اقتدار اپنے ذہن میں رکھیے۔ اگلا جملہ قبول فرمائیے۔ پھر رسول کی محفل مجھا گیا یا رسول اللہ یہ جو سورج ہے، سورج اللہ کا قرآن کہتا ہے کائنات کی ہر شے مجھے سجدہ کرتی ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا ہے میں تفصیل سے آیتیں سنا دے، چلو سورہ مبارکہ حج کی ایک آیت میں دہرا دیتا ہوں۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے 7 آسمانوں والے میرا سجدہ کرتے ہیں، 7 زمینوں والے میرا سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورج میرا سجدہ کرتا ہے، چاند میرا سجدہ کرتا ہے، ستارے میرا سجدہ کرتے ہیں۔ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ والجبال والشجر والدواب، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ جو میخ کی طرح زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ ہیں یہ بھی میرا سجدہ کرتے ہیں۔
تمہارے گھر میں جو بندھے ہوئے جانور ہیں یہ بھی میرا سجدہ کرتے ہیں، یہ جو زمین میں اگے ہوئے درخت ہیں یہ بھی میرا سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور انسانوں کی کثیر تعداد میرا سجدہ کرتی ہے۔ آیت پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کائنات کی ہر شے مجھے سجدہ کرتی ہے، اور آیت میں خاص طور پر اللہ نے کہا وَالشَّمْسُ، یہ جو آسمان پہ چمکنے والا سورج ہے یہ بھی میرا سجدہ کرتا ہے۔ رسول معظم کی بارگاہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں تو صحیح یہ سورج کس وقت سجدہ کرتا ہے؟ رسول نے فرمایا اِنَّا لِشَمْسِ سجدتین، یہ سورج ایک دن میں 2 مرتبہ سجدہ کرتا ہے۔ ہی نہ طلوعہا، جب یہ طلوع کرنے لگتا ہے تو طلوع ہونے سے پہلے اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ وہی نہ غروب اللہ سجدۃ طویلہ، اب دیکھوں گا میری مجلس میں علی بن ابی طالب کی ولایت کو واجب اور جب جاننے والا کہاں بیٹھا ہے، اور ملا کے دروازے پہ علی پوچھنے والا کہاں بیٹھا ہے۔ رسول نے فرمایا سورج ایک دن میں 2 مرتبہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے، ایک دفعہ طلوع ہونے سے پہلے کرتا ہے، ایک دفعہ غروب ہونے کے وقت سجدہ کرتا ہے۔ ہم میاں والی والوں کبھی سورج کے ساتھ اتفاق ہو تو پوچھئے گا تو اللہ کے سجدے میں تھا، علی نے بلایا کہیں تیرا سجدہ باطل تو نہیں ہو گیا ہے؟ او زبان سلامت رکھے جیسے جو علی دے نام دی صدا آئے بھائی۔ کوئی بندہ بہا کے پرے کر لو اپنے نعرے دی میرے نال۔ بزرگاں دی محنت دے بدلے تسی جواب نہیں دیتا۔ اللہ خیر کرے جی، ہاتھ کھول کے اونچا بول حیدری۔ 120 مرتبہ حیدر کرار نے سورج پلٹایا۔ میں صرف سورج کے غروب ہونے پہ رکا رہا ہوں نا تو میرے بزرگ کل پڑھیں گے صرف سورج کے غروب ہونے پہ کیا اثر آ رہے ہیں۔ چلو ایک جملہ اور آج اتفاق سے میں آپ کے حوالے کرتا لوں، سورج اور چاند ستاروں کا کام کیا ہے؟ اللہ نے سورج چاند ستارے کیوں بنائے؟ سورج چاند ستارے کا کام ہے زمانے کو پرانا کر دینا۔ سورج چاند ستارے کا کام ہے زمانے کو پرانا کر دینا۔ سورج چاند ستارے کا کام ہے زمانے کو بوڑھا کر دینا۔ اگر آج کسی آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہو نا، جب سورج ڈوبے گا غضنفر بھائی اگلے دن سورج چڑھے گا تو آپ کہیں گے ہمارا بچہ 2 دن کا ہو گیا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ بچہ بڑا نہیں ہوتا، بچہ بوڑھا ہوتا ہے۔ زندگی بڑھتی نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی کم ہوتی ہے، یعنی زندگی گنی جاتی ہے سورج کے چڑھنے سے، سورج کے غروب ہونے سے۔ سورج کا کام ہے زمانے کو پرانا کر۔ اب دیکھوں گا میری مجلس میں صاحب و زمان کا حقیقی منتظر کہاں کس حیثیت سے بیٹھا ہے۔ شور شرابے کا نام تو مجلس ہوتا نہیں، مجلس ہوتی ہے معرفت محمد و آل محمد میں اضافے کا نام۔ تقریباً 1300 سال کے قریب ہو گئے میرا امام پردہ غائب میں ہے، اور شیعہ سنی دونوں مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں جملہ لکھ دیا کہ جب بھی آئے گا نرجس کا بیٹا نہ اس کی عمر مبارک 40 سال سے زیادہ ہوگی، نہ اس کی عمر مبارک 40 سال سے کم ہوگی۔ اگر کوئی بندہ وحشت کی نیند میں بیٹھا ہے تو میں قریب آ کے جناب کو جگا کے جملہ آپ کے حوالے کر دے لگا۔ 1300 صدی قریب ہو گئے، ابھی تک میرا امام پردہ غائب میں ہے، پتہ نہیں مشیت خدا میں اور ابھی کتنی دیر ہے، مگر جب بھی تیرے زمانے کا امام آئے گا، جب بھی 12واں کائنات میں ولایت علی کو نافذ کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی چھت پہ آئے گا، دونوں گھر کے مفسرین نے جملہ لکھ کے کائنات کو بتا دیا جب بھی آئے گا نہ عمر مبارک 40 سال سے زیادہ ہوگی نہ عمر مبارک 40 سال سے کم ہوگی۔ اس سورج سے کہے کہ میرے امام کو بوڑھا کر کے دکھائے، اس سورج سے کہے میرے امام کو پرانا کر کے بتائے۔ اگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو میں ہر حرامزادے کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کہوں گا سورج کا کام ہے زمانے کو چلانا، 12ویں کا کام ہے سورج کو چلانا۔ او بولے جو میری مجلس نہیں سمجھ آوے اونچا حیدری۔ سورج کا کام ہے زمانے کو چلانا، میرے امام کا کام ہے سورج کو چلانا، جو کہ میرا امام صاحب الزمان ہے، میرا امام زمانے کا مالک ہے، کائنات کا ہر تصرف تیرے وقت کے امام کی ہتھیلی میں ہے۔ چلو ایک واقعہ شامل کر کے ہو سکتا ہے میں فضائل پہ نوکری تمام کر دوں۔ آخری جنگ کر کے علی ابن ابی طالب بغداد کے قریب سے حیدر کرار کا گزر ہوا، اور غضنفر بھائی تاریخ بتاتی ہے کہ علی ابن ابی طالب اپنے رہوار پہ بیٹھا تھا، علی کے ساتھ علی کا سارا لشکر تھا،
جو سارے سواریوں پہ بیٹھے تھے. خان جی علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی علی کا منفرد ترین حکم سنایا. نماز ظہر واجب کا وقت تھا. مؤذن نے صدا بلند کی اللہ اکبر. میں لگے ہاں دونوں کام کرنے لگا ہوں. اس جملے کے بعد علی والے بھی مسکرائیں گے، ولایت کے منکر اپنی موت مر جائیں گے. علی نے عجیب حکم ارشاد فرمایا. علی نے فرمایا من ارادہ منکم فلیصلی فانا لا اصلی. میرے لشکریو، تم میں سے جو واجب نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے، علی یہاں نماز نہیں پڑھے گا. سر اٹھاؤ جو اولی الامر کا معنی جانتا اس کے حوالے ایک عقیدت کی سطر کرنے لگا. علی نے فرمایا تم میں سے جو نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا. شومیہ قسمت وقت میرے پاس تھوڑا ہے، مگر میں تشریح کر کے جملہ پہنچاتا. میں بغیر شرح و بس کے جملہ حوالے کرنے لگا. علی کا ایک نوکر ناموس کا جویریہ ابن مشر عبدی ہے. یہ علی کے ان 10 اصحاب خاص میں شامل ہے جنہیں علی ابن ابی طالب نے تنہائی میں علم غیب سکھایا. یہ علی ابن ابی طالب کے 10 ان اصحاب میں شامل ہے جو غیب کی خبریں جانتے تھے، جو زمانے کے تمام معاملات سے باخبر تھے. یہ کہتا ہے میرے دل میں شک ہوا، پتہ نہیں علی حق کا امام ہے بھی یا نہیں. کیونکہ حق کا امام تو اسے ہونا چاہیے جو خود بھی اول وقت پہ نماز پڑھے، جو اپنے شیعہ کو بھی اول وقت پہ نماز پڑھنے کا حکم سنائے. جب یہ کہتا ہے میرا سینہ تنگ ہونا شروع ہو گیا، یہ علی سرکار نے کیسا حکم دیا. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. پھر میں یہ سوچ کے گھوڑے سے نہ اترا کہ جب نماز نہیں پڑھ رہی تو میں کیوں پڑھوں. مسکراؤ پو ولایت بڑھی جا رہی ہے. پھر کہتا ہے میں نے یہ سوچ کے اپنی سواری نہ چھوڑی کہ جب اصل نماز نہیں پڑھ رہی تو میں کیوں پڑھوں. 2 حصوں میں علی کا لشکر تقسیم ہو گیا. آدھے لوگوں نے اتر کے تجدید وضو کیا، نماز شروع کر دی. کچھ لوگ علی ابن ابی طالب کے حکم کے، چونکہ علی نے اختیار دیا تھا پڑھ لو تو تمہاری مرضی، نہ پڑھو تو تمہاری. میں علت بھی بتا دوں کہ علی نے بغداد کی مٹی پہ سجدہ کیوں نہ کیا. پوچھا گیا تھا علی ابن ابی طالب سرکار سے مولا واجب نماز کا وقت تھا، آپ نے بغداد پہ نماز کیوں نہ پڑھی. علی نے فرمایا اس بغداد کی مٹی پہ میرے اللہ کے مقابلے میں سب سے پہلا غیر اللہ کو سجدہ ہوا تھا. اور علی کا ضمیر یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں اس مٹی پہ اللہ کا سجدہ کروں جس مٹی پہ میرے اللہ کے مقابلے میں کسی اور خدا کا سجدہ ہوتا رہا. اس مٹی پہ بت پرستی کی بنیاد رکھی گئی. اس وجہ سے علی ابن ابی طالب کی پیشانی وہاں جھک نہیں سکتی. لوگوں نے نماز مکمل کی. توجہ میرے ساتھ رکھے گا، بڑا خوبصورت نتیجہ مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے. علی شہنشاہ کا کاروان چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچا جہاں آج مسجد رد الشمس ہے، جو عراق کے خاص طور پر مسجد رد الشمس والی مسجد کے زائر بیٹھے ہیں. میرے اس جملے کی تصدیق و تائید کیجئے گا. میں بڑی جلدی جناب کی نوکری تمام کر کے جا رہا ہوں، میرا نتیجہ وصول کر لینا. جب اس مقام پہ علی کا رہبار پہنچا، علی نے فرمایا یا جویریہ علی سردار کے قریب ہے، مجھے بتا سورج کے کیا حالات ہیں. جویریہ نے ترچھی نگاہ سے آسمان پہ دیکھا. خان جی میرے ساتھ رہیے گا، میں نتیجہ حوالے کرنے لگا. جویریہ کہتا ہے مولا امیر، سورج مغرب کی وادی میں گرنے کے بالکل قریب ہے. مولا 2-4 منٹ کے بعد سورج غروب ہو جائے گا. نماز مغرب کے واجب کے وقت میں 2-4 منٹ کی تاخیر ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا گھوڑے سے اتر، ظہر کی آذان دے، میں نے نماز پڑھانی ہے. جس بندے کا ہاتھ مجلس شبیر میں بلند ہوا وہ بلند رکھے، جس کا بلند نہیں ہوا تیرا ہاتھ بلند ہو جائے گا. یہ نجف کے نوکر کا منبر سے وعدہ ہے. جناب جویریہ نے ظہرین کے لیے آذان کہی. علی ابن ابی طالب نے نماز ظہرین اپنے اصحاب کو با جماعت پڑھائی. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے بندہ، جس کی نماز میرے مرشد علی کی ولایت باطل ہو جاتی ہے، میں تیرے اس امام بارگاہ میں منکران ولایت کی قبر بنا کے اس پہ باطل کا فتویٰ لگا کے جا رہا. علی سردار نے دونوں نمازیں پڑھانے کے بعد فرمایا جویریہ اٹھ، اب مغرب کی آذان دے، میں نے نماز مغربین پڑھانی ہے. جویریہ نے پھر آذان کہی. علی ابن ابی طالب نے نماز مغربین پڑھائی. جب 4 نمازیں علی نے پڑھا لی، جویریہ کہتا مولا سمجھ نہیں آئی یہاں 4 نمازیں اکٹھی کرنے کا کیا فائدہ. علی نے مسکرا کے فرمایا زمانے کو بتا دے علی سورج کے نہیں، سورج علی کے تابع ہے. او حد سلامت رہے جڑا مولا دی ولایت واسطے بلند ہو جایا. علی ولی اللہ.
سجاد بلند اونچا حیدری، جا زمانے کو بتا دے علی سورج کا تابع نہیں، سورج تابع ہے علی ابن ابی طالب کے، اوے علی اول وقت کا محتاج نہیں، جب علی سجدے میں سر رکھ دے افضل وقت بھی وہی ہے، جب علی اپنی پیشانی جھکا دے اول وقت بھی وہی ہے۔ علی ابن ابی طالب سرکار جانتے تھے وہ زمانہ دور نہیں ہے جب جلوس کے سامنے بڑا معزز شیعہ چلے گا، اس کے ہاتھ میں گھڑی ہوگی، جلوس کو دکھا کے کہا بھائی جلدی کرو اذان کا وقت ہو گیا، جلوس روکو، نماز پڑھنی ہے۔ معاملہ یہ ہو گیا کہ اب اس مجلس پہ بندے داد دیتے ہیں جو ذاکر سے پہلے جانتے ہوں کہ آگے یہ جملہ پڑھا جائے گا، جلدی کرو حسین کا جلوس روکو، نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ میں شیعہ مذہب کا سب سے چھوٹا نوکر یہاں سے لے کر نجف کے حوزہ علمیت کی ضمانت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، شیعہ کی نماز سڑک پہ ہوتی نہیں ہے۔ اوے یہ فقہ کا مسئلہ ہے، شارع عام پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور پھر کائنات کی سب سے بڑی مسجد میں سب سے بڑا نمازی رسول بیٹھا ہے۔ سیرت کے تابع تو نہ رہنا ہے نا، تیری زندگی ملا کے مشل راہ پہ نہیں چلتی، معصوم کے کلام پہ چلتی ہے۔ معصوم کے ہمارا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اللہ کا سب سے بڑا نمازی سب سے بڑی مسجد کے محراب میں تھا، آ کے 4 سال کا حسین بیٹھ گیا، مجھے بتا حسین کی وجہ سے نماز رکی ہے یا نماز کی وجہ سے حسین ہٹا ہے؟ بولو جو حسین کی زاداری کے لیے بول سکتے ہو۔ چلو ایک آخری جملہ، ایک آخری پیغام اسی پہ ممبر سردار صاحب کے حوالے کرنے لگو، راضی رہیے گا میرے بھائی عزاداری امام حسین علیہ السلام وہ واجب ہے جس نے تمام واجبات کو محفوظ کر رکھا ہے۔ نماز اور ماتم جلوس کو وہ ٹکراتا ہے جو دو میں سے ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تو نماز کے وقت میں اتنی وسعت رکھی ہے، جو افضل وقت پہ نہیں پڑھ سکتا وہ آخری وقت پہ پڑھ لے، کوئی شرعی عذر ہے وہ آخری وقت پہ نہیں پڑھ سکتا وہ اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لے، آج نہیں پڑھ سکتا کل پڑھ لے، کل نہیں پڑھ سکتا اگلے مہینے پڑھ لے۔ آپ بولتے جاؤ گے تو میں جملہ دہراتا جاؤں گا، اگلے مہینے نہیں پڑھ سکتا اگلے سال پڑھ لے، اس سال نہیں پڑھ سکتا اگلے سال پڑھ لے، اگلے سال نہیں پڑھ سکتا 10 سال کے بعد پڑھ لے، زندگی میں نہیں پڑھ سکتا بیٹا پڑھ لے، بڑا نہیں پڑھ سکتا چھوٹا پڑھ لے، چھوٹا نہیں پڑھ سکتا بیٹا نہیں ہے تو بیٹی پڑھ لے۔ مجھے نہیں خبر اس امام بارگاہ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت اور شبیر کی عزاداری کا نوکر غضن فرمائی کہاں کہاں بیٹھا ہے، میں منکروں نے ولایت علی کے کلیجے پہ پاؤں رکھ کے جملہ کہہ کے گزر کے جانے لگا ہوں، اگر بیٹا بیٹی نہیں پڑھ سکتا مسجد کے مولوی کو چند ٹکے دے، وہ تیرے باپ کی جگہ پہ تیری جگہ پہ نماز پڑھ لے گا، ثواب پہنچے گا۔ اوے حسین سے ٹکرانا حسینیوں کا کام نہیں ہے، یزیدیوں کا کام ہے۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو سیرت حسین پہ چلے، ولایت والا وہ ہوتا ہے جس کے لیے مشعل راہ یا 14 کا کلام ہو یا 14 کا فعل ہو۔ جس جملے کے لیے میں نے مجلس کا انتخاب کیا وہ جملہ میری سماعتوں سے آپ کی سماعتوں تک منتقل ہو جائے، میں ممبر چھوڑ کے جانے لگا، میں اس مجتہد کا حوالہ دینے لگا ہوں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، نو توق سے گردن دائیں پھیر سکے گا نہ بائیں، میں کڑائی وہ دینے لگا ہوں جس سے شیعہ باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ مجتہد کا نام ہے شیخ شہاب الدین مراشی نجفی، یہ ہماری 14 صدیوں میں وہ عالم دین ہے جس کے پیدا ہونے کی دعا خود امام زمانہ سرکار نے کی ہے۔ خان جی اتنا مقدس عالم دین نے صرف 3 سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ میں روضہ حسین کی چھت پہ کھڑا ہوں، جس کے لیے حسین کی قبر کھلی، حسین خود بار تشریف لے آئے۔ 3 سال کے بچے کے سر پہ حسین نے سر رکھ کے عالم خواب پوچھا بیٹا مراشی حسین سے کچھ مانگنے آئے ہو؟
بیدار کیجیے اپنی سماعتیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بیدار کریں گے اپنی سماعتیں۔ 3 سال کے بچے کا کتنا شعور ہوتا ہے؟ خان جی 3 سال کے بچے نے کہا مولا بس میری لائبریری اتنی بڑی ہونی چاہیے اور کائنات کے کسی شیعہ کے پاس میرے جتنی کتابیں نہ ہوں۔ حسین نے دعا دے کے فرمایا جا گھر میں بیٹھ کے انتظار کرنا، کتابیں تیرے گھر کا پتہ ڈھونڈ کے خود آئیں گی۔ سر اٹھا، میں کیمرے کی موجودگی میں کھڑا ہوں، قبر کی رات تک اپنے کہہ فکرے کی ذمہ داری قبول کر کے رہوں جب تک اگلی ڈیوٹی امام حسین میری نہیں لگاتا میاں والی میں۔ جو بندہ فون کرے گا اس کو فون پہ حوالہ بھیجوں گا، جو کتاب مانگے گا اگلی مجلس پہ ہارڈ کتاب اس کے سامنے رکھ کے بتاؤں گا۔ علی ابن ابی طالب اور حسین کے معاملات سے ٹکرانا چھوڑ دے۔ سید شہاب الدین مراشی نجفی، 40 سال بی بی معصومہ کا حرم کھلتا تھا تو پہلے زوار کا نام مراشی نجفی ہوتا تھا۔ اتنا بڑا عالم دین 10 محرم کو سر پہ امامہ رکھ کے جسم پہ عبا کا با سجا کے یہ بی بی معصومہ کو ان کے حرم میں داخل ہوتا تھا۔ نماز مغرب واجب کا وقت ہوتا تھا، وہاں سے بی بی کے حرم کا دروازہ کھلتا تھا۔ حسین کا مرکزی جلوس بی بی کے حرم میں آتا تھا۔ ایک طالب علم درد ہوتا تھا مراشی کے قریب قبلہ، اب زمانے کے مجتہد ہیں، آپ کے سر پہ امامہ ہے، آپ کے قلم کی وجہ سے شیعت محفوظ ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو حسین کے دروازے کا نوکر اور حسینی سمجھتا ہے، اپنے کانوں کو میری آواز پہ دھرنا، میں کچھ کہہ کے گزر کے جانے لگا، مجھے بتائیں اس وقت میرا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ میں جا کے نماز با جماعت پڑھوں یا جا کے حسین کے ماتم میں شامل ہو جاؤں؟ مراشی نجفی نے فرمایا بیٹا امامہ اتار کے ماتم کر، چونکہ اگر حسین نہ ہوتا نہ یہ آذان ہوتی، نہ نماز نہ جماعت۔ جس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے دونوں ہاتھ بلند مل کے